Please subscribe our YouTube channel. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کو صحیح علی شرط الشیخین فرمایا ہے۔ روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے۔ جہاد بھی کر رہا ہوں، لوگ مجھے بہادر بھی کہے، غازی بھی کہے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے تو وہ کرے کچھ نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، صرف اللہ کو راضی کرے، ریاکاری نہ ہو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ دیکھو اپنی بیماریاں تلاش کرنا چاہیے۔ ہم بخار سے پریشان ہوتے رہے، اندر کی بیماریاں ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا مقصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ کتنا نمازی ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی اچھی دعا کرتا ہے، کیا مولانا ہے، کیا تقریر کرتے ہیں، کیا تفسیر بیان کرتے ہیں، واہ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے تو وہ کرے کچھ نیک کام اور پھر شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو، ریاکاری نہ ہو۔ کیا مراد ہے یہاں؟ شریک نہ کرے سے شرک مراد نہیں ہے، شرک خفی، ریاکاری سے بچے۔ سمجھے؟ بڑے شرک سے تو بچ جاتے ہیں، نہیں میں پوجا کو کائے کو جاؤں گا، میں آرتی کائے کو اتاروں گا، سمجھ میں یہ شرک ہے۔ لیکن پتہ بھی نہیں چلتا اور دل میں یہ خیال آتا ہے اللہ کے سوا مخلوق بھی دیکھے تعریف کرے، ارے مشرک ہو گیا تو اللہ اتنا غنی ہے، فرماتا ہے جا جا رکھ لے تیرا عمل اسی کو دے دے جس کو دکھانا چاہتا تھا۔ انا اغنى الشرکاء، میں تمام پارٹنروں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ خلاصہ ان تمام روایات کا یہ ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری کا شرک خفی ہے۔ کون سا ہے؟ ریاکاری کا شرک خفی، اس سے بچنا ہے۔ اور یہ کہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض، شہرت، وجاہت بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ نقصان والا بنا دیتا ہے۔ تو اپنی نیت کو ہم بگڑنے سے کیسے بچائیں؟ شروع میں ایک نیت کر، میں کس کے لیے یہ بیان، یہ تفسیر کر رہا ہوں، میں کس کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے۔ شیطان پھر بیچ میں آئے گا، پھر بگاڑ دے گا، تو پھر بیچ میں بھی ایک مرتبہ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرے، اور اخیر میں بھی ایک مرتبہ کوشش کرے کہ 3 مرتبہ اپنی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائیں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھپڑا نہ مارے، گجرات میں ہم پڑھتے تھے وہ بولتے تھے پھپڑا۔ پھپڑا کیا؟ کیسا تھا پھر اپنا بیان؟ واہ واہ واہ، بہت اچھا، وہ خوش ہوا۔ سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اللہ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا ہی کرتے ہیں، وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے اخلاص اور ریا کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنے نیک عمل، نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو، ایسا لگے کہ اللہ میرا عمل، یوں لگے اے اللہ میرا یہ عمل کسی کو معلوم نہ ہو، یہ عمل کسی کو معلوم نہ ہو، ایسا لگے اپنے، اور برے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب نہ ہو۔ ہم الٹا کرتے ہیں، میرا برا عمل تو چھپا رہے اور میرا اچھا عمل لوگوں کے
درمیان میں مشہور ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال لوگوں پر ظاہر فرما دے تو تم یہ کہو کہ یا اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے، احسان ہے، میرے عمل اور کوشش کا اثر نہیں. حکیم ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا، ہوا فیکم اخفا من دبیب النمل، چونٹی کے رینگنے والی آواز سے زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے یہ ریاکاری والا شرک. تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، چونٹی آتی کہاں سمجھ میں آتی؟ یعنی شرک تمہارے اندر ایسے مخفی انداز سے آ جاتا ہے جیسے چونٹی کی رفتار بے آواز. اور لوگ سنو حضور فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو. اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر، شرک اصغر یعنی ریا سب سے محفوظ ہو جاؤ گے. ارے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سننا ہے کہ نہیں سننا؟ یاد رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ تو چوکنا ہو جاؤ، چھوٹے بڑے تمام شرک سے محفوظ ہو جاؤ گے. تم 3 مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم اے ہمارے اللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں تیری اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، شریک ٹھہراؤں، اس حال میں کہ میں جان رہا ہوں اور تیری بخشش چاہتا ہوں، اس حال میں کہ وہ حال مجھے معلوم ہی نہ ہو اور میں شرک کر بیٹھوں. تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پڑھو، 2 مرتبہ تو ہو گیا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو اللہ ہر شرک سے بچائے گا. لو اس لیے آئے تھے اللہ کے نبی، سمجھے نہیں سمجھے؟